جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبدالباسط شاہ، جو کہ موجودہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے۔ ہم ان سے آج کے ہونے والے الیکشنز کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی۔ جی جی، بڑی مہربانی جناب، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے الیکشن جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہیں جو کہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ جمہوری عمل ہے اور جمہوری عمل کا اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ تو آج صبح 9 بجے سے پولنگ شروع ہوئی ہے۔ 1000 سے زیادہ ہمارے ووٹرز ہیں اس میں آج کے الیکشن میں۔ یہ بلوچستان کے پورے بلوچستان میں بلکہ ہو رہی ہے یہ الیکشن، اور شام 5 بجے تک یہ الیکشن ہوگی۔ اس کے بعد اس کی ووٹس کی کاؤنٹنگ وغیرہ شروع ہوگی۔ رات گئے تک پھر یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو یہ الیکشن ہے، اس کا روٹ لیول پر یا ڈسٹرکٹ لیول پر کتنا فائدہ یا سودمند ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں یہ ہے نا کہ ڈسٹرکٹ بلوچستان میں ٹوٹل 32-33 ڈسٹرکٹ ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ اپنا ایک ڈسٹرکٹ بار ہے۔ یہ جو ہائی کورٹ بار ہے، یہ بہت سارے ڈسٹرکٹ، اسپیشلی یہ جو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، یہ کوئی میجورٹی آف دا ڈسٹرکٹس، بہت زیادہ ڈسٹرکٹس کے پہ یہ کمپرائزز ہے۔ تو اس کے الیکشن یقیناً ظاہر سی بات ہے، یہ اس کی ایک اپر باڈی ہے، سپیریئر باڈی ہے۔ جس طرح بلوچستان بار کونسل پورے بلوچستان کے لیول پہ ہے، اسی طرح یہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پہلے یہ بھی پورے بلوچستان کے ہی اس پہ تھا، لیکن اس الیکشن میں چونکہ سبی نصیر آباد ہائی کورٹ بار میں الگ سے الیکشن ہو رہے ہیں اور تربت ہائی کورٹ بار کے الگ سے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی میجورٹی آف دا ڈسٹرکٹس پورے صوبے کی وہ اسی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے انڈر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ ایشوز جو ہوتے ہیں، جو وکلا کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو ڈسٹرکٹ بار تو پہلے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ سپیریئر باڈیز کی مداخلت یا ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پھر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ بار کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس طرح بھی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے مینلی۔ تو ہائی کورٹ کے جسٹسز صاحبان ہوتے ہیں، یا ایون اس کے علاوہ کبھی آنریبل سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ہائی کورٹ بار کا اپنا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے جو ہمیشہ وہ اپنا یہ کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ وکلا کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی یقیناً جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنا ایک بہت بڑا رول یہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب سے ہم ہیں اور آج یہ فائنل ہو رہا ہے ٹینیور، تو ہم نے بھی اپنے حساب سے کافی کوششیں کی ہیں، جتنا ہم سے ہو سکا تھا ہم نے بھی کوششیں اپنی کی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک جمہوری عمل ہے، تو یہ اب جو آنے والوں کے سپرد ہوگا یہ بار باڈی، اب یقیناً وہ بھی اپنا یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ جو الیکشن کانٹیسٹ ہو رہا ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان، اس سے آپ کتنا پر امید ہیں، اور یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا، اور نتائج کا کب تک اعلان آنے کی توقع ہے؟ پر امید تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں یہ مختلف پینلز کے آپ کو یہاں پہ پینافلکسز نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے آپ کو پوسٹرز نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر پینل اپنی حیثیت میں کوشش کر رہی ہے اس حوالے سے کہ اس کے کینڈیڈیٹس جیت کے سامنے آئیں۔ تو 5 بجے تک تو پولنگ کی ٹائمنگ ہے، اس کے بعد پھر کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، 1000+ ووٹس ہیں، اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا، رات کے 11-12 بھی بج سکتے ہیں اس میں، تو تب جا کے یہ ریزلٹس جو بھی ہوں گے وہ اناؤنس ہوں گے اس میں انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان میڈیا ہاؤس نے ایک انیشیٹو لیا ہے، وائس آف لائر، جو کہ لائرز کی آواز عوام تک، عوام کا ایک تعلق بناتا ہے وکلا تک، اور آپ کے ایوان بالا تک آپ کی آواز پہنچانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ ایک پلیٹ فارم آپ کو توقع ہے اس سے؟ پاکستان میڈیا ہاؤس نے یقیناً ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ اس پہ میرا خیال میں پچھلے سال تھی یا اس سال کے شروع میں سید اسلم شاہ صاحب سے ایک فل فلیج اور ایکسٹینسو نشست بھی ہوئی ہے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے آفس میں۔ تو اس پہ بھی ہم نے بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیے تھے، اور یقیناً ایک پل کا کردار ادا کرنا معاشرے میں اور وکلا برادری کے اندر، سول سوسائٹی میں، یہ ایک خوشائند عمل ہے۔ ایسے معاملات یقیناً میڈیا کی ذمہ داریوں میں آتے ہیں کہ وہ ایسے ماحول پیدا کریں
کہ جس میں وکلا کی آواز ماسز تک اور ماسز کی آواز وکلا تک آئے، تاکہ ایک دوسرے کے ایشوز کے حوالے سے آگاہی ہو، ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہوتے ہیں، پھر ان جو ذمہ داری وکلا برادری پہ عائد ہوتی ہے، وکلا برادری اس سے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے اس پہ، اور ان کو موقع ملے گا کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جنرل ماسز عوام الناس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی ہے، کچھ ذمہ داریاں ایک طبقے کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں دوسرے طبقے کی ہوتی ہیں، تو یہ ملک کے اندر مختلف ادارے اور طبقات آپس میں مل کے ملک کی خدمت اور ملک کی ترقی اور ارتقاء کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادارے آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، ادارے ایک دوسرے کے بارے میں آگہی اور شناسائی رکھیں گے، تو تب جا کے معاملات حل ہوں گے۔ تو یقیناً میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان میڈیا ہاؤس کے اس کاوش کو اور اس کوشش کو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت ڈالے تاکہ ملک کے لیے یہ ایک بہت زیادہ سود مند چینل ثابت ہو۔